آج جس موضوع کے اوپر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، گشائی کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے علم کی فضیلت اور علم کی اہمیت کے حوالے سے کہ علم حاصل کرنے کی کیا فضیلت ہے، اہمیت کتنی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو سامعین محترم، اور ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین کو دیکھیں تو یہ بات روزے روشن کی طرح ہمارے اوپر عیاں ہو جاتی ہے کہ علم کا حاصل کرنا دین کے اندر بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں تو یہ پورا قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، کتنے سال لگے؟ 23 سال لگے۔ تدریجاً اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا، لیکن اگر علم کی فضیلت اور اہمیت جاننی ہو تو ہم قرآن پاک کی یہ آیت 12 نمبر 23 سورہ علم، یہ پہلی وحی ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کے آئے، تو یہاں سے علم کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ علم کی شان کیا ہے، اہمیت کیا ہے۔ تو یہ پورا قرآن پاک نازل کرنے سے پہلے پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کے کہ جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، پیدا کیا ہے انسان کو جمے ہوئے خون میں سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کے جو کہ باعزت ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ ذات، وہ رب کہ علم بالقلم، جس نے سکھلایا انسان کو قلم کے ذریعے۔ یہاں سے علم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ پہلی چیز میں رب تعالیٰ نے اس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ اگر میری ذات کی معرفت حاصل کرنی ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ علم حاصل کرنا ہوگا، پڑھنا لکھنا ہوگا۔ اور دوسرا مقام 12 نمبر 24 اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ 12 نمبر 23 کی آخر میں آیت آتی ہے، سورہ زمر ہے۔ فرمایا اے میرے پیغمبر قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فرما دیجئے سوالیہ انداز میں اپنی امت سے کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں، جو علم پاتے ہیں، اور وہ لوگ والذین، اور وہ لوگ لا یعلمون، جو علم حاصل نہیں کرتے یا جن کے پاس علم نہیں ہے، وہ جانتے نہیں ہیں، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں سے بھی علم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ رب تعالیٰ کی نظر میں بھی علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے میں بہت بڑا فرق ہے۔ علم رکھنے والے کی شان ہے۔ ایک دوسرے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ کیا ایک عجمی، ایک ان پڑھ اور ایک پڑھا لکھا برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل۔ جس طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح علم رکھنے والا، علم حاصل کرنے والا اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک فرامین میں ہمیں اس طرف توجہ دلائی ہے۔ فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا، علم کی تلاش کے لیے نکلنا، علم حاصل کرنے کے لیے جو جہد کرنا، وقت نکالنا، کوشش کرنا، طلب العلم فریضۃ، یہ فرض ہے، اعلیٰ کل
मुस्लिम, हर मुसलमान के ऊपर, मुसलमान मर्द हो औरत हो, हर मुसलमान के ऊपर इतना इल्म करना हासिल करना फर्ज है कि उसको हराम हलाल की तमीज हो, जायज नाजायज का पता हो और फराइज वाजिबात का उसे पता हो। वो अपनी 24 घंटे की जो जिंदगी है वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक गुजार सके, ये फर्ज है। तो हमने और ये करना है कि जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पहली वही में हमें ये तंबीह फरमाई, फिर इल्म रखने वाले और इल्म न रखने वालों के बारे में बताया कि ये कभी बराबर नहीं हो सकते। फिर हमारे प्यारे नबी ने हमें बताया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है कि वो अपनी जिंदगी अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजार सके। कि इल्म ही नहीं होगा कि नमाज की अहमियत क्या है, इल्म ही न होगा कि ज़कात न देने का अंजाम क्या है, इल्म ही न होगा कि रोज़ा न रखने का कितना बड़ा वबाल है, जब इल्म ही नहीं होगा कि रोज़ा रखने की कितनी बड़ी फजीलत है, जब इल्म ही नहीं होगा कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ तो मैं अपने रब से मुलाकात कर रहा हूँ, इल्म नहीं होगा तो अमल कैसे